السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا، ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. منقوش خد پر میرے نام حیدر، منقوش خد پر میرے نام حیدر، اللہ کے گھر میں ہے قیام حیدر، اللہ کے گھر میں ہے قیام حیدر، باقر مجھے کیوں عرصۂ محشر کا خوف، باقر مجھے کیوں عرصۂ محشر کا خوف، میں روز ازل سے ہوں غلام حیدر، میں روز ازل سے ہوں غلام حیدر، منقوش خد پر میرے زخمی ہوئے جو حیدر، صفدر نماز میں شمشیر ظلم چل گئی، سر پر نماز میں گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں، سر تا قدم لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو زخمی کیا
تعمیر کو لو مومنو امام کی رحلت قریب ہے ہنگام حشر وقت قیامت قریب ہے آقا کی غم غلاموں سے رخصت قریب ہے باغ جہاں بعید ہے جنت قریب ہے صدمے سے جن و انس ملک جان کھوئیں گے صدمے سے جن و انس ملک جان کھوئیں گے آقا ہمارے مر گئے یہ کہہ کے روئیں گے زخمی ہوئے جو حیدر ہے بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کو غد راہ حق میں دے حج بھی پیادہ پا جو ہزار اس نے گو کیے اور بے گناہ قتل ہو وہ ظلم و جور سے حب علی کی میں نگی گر دل کے جام میں حب علی کی میں نگی گر دل کے جام میں جنت کی بو نہ پہنچے گی ہرگز مشام میں بندہ ہزار سال اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى۔ تمام تعریفیں اس عظیم پروردگار کے لیے جسے علی ابن ابی طالب نے سجدے کیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بأمیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، اللہم الان قتلت امیر المؤمنین کے بہترین کلمات سے اور ان جملات کے ساتھ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، روز شہادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ختمیہ مرتبت کی بارگاہ مقدس میں، خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ مطہر میں، تمام اہل علم علماء مراجع عظام کی خدمت میں، اہل ایمان کی خدمت میں مولا کے روز شہادت کی تعزیت بجا لاتا ہوں۔ یقیناً روز شہادت روز مصیبت ہے، روز سوگ ہے، اور جتنا بھی انسان ماتم کر سکے مولا کی یاد میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، جہاں جہاں اس کے لیے وسائل دستیاب ہوں امام کی یاد کے حوالے سے، تمام تر تدابیر احتیاط کے استعمال کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، خدا کرے وہ دن نصیب ہو جب ہم جائیں مولائے کائنات کے روزے پر اور مولا کی شہادت اور مولا کی تابوت کی شبیہ کو پرسہ پیش کریں مولا کے حرم کے اندر۔ یقیناً روز شہادت کے اعتبار سے گرچہ فضائل کا عنوان تو نہیں ہے، لیکن اپنے عنوان کو مکمل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں شرح زیارت امین اللہ کا عنوان اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو۔ جیسے کہ روزانہ آپ کی خدمت میں بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ زیارت امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے تعلیم دی گئی، اور پھر یہ بات یاد دلا دوں کہ مولائے متقیان کے روزے کی تاریخ پرانی، اس سے پرانی تاریخ زیارت امین اللہ کی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ روزہ نہ کہ قبر مقدس۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مقدس کی تاریخ کیا ہے؟ آج زیارت امین اللہ کے کلمات پر جانے سے پہلے دو جملے آپ کی خدمت میں تمہید کی منزل پر۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیتوں میں سے کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو آپ کے غسل و کفن سے متعلق ہیں، آپ کے جنازے اور قبر سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت ہے، فرماتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو حسن و حسین، وَإِذَا مِتُّ، جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم میرے جنازے کو تیار کرنا
اور دیکھو جنازے کو اٹھانا پیچھے کی طرف سے، پاتین کی طرف سے، سرہانے سے جنازہ خود بخود اٹھے گا، اور جانب پشت کوفہ لے کر جانا. یہ بات یاد دلا دوں کہ نجف کی تاریخ سے قدیم تاریخ ہے کوفے کی، اور جتنے نام نجف کے لیے تاریخ نے بیان کی ان میں سے ایک ہے زہر کوفہ بھی. زہر کہتے ہیں پشت کو، پشت کوفہ. امام فرماتے ہیں میرے جنازے کو جانب پشت کوفہ، آج کے زمانے کے لحاظ سے نجف کی طرف لے کے جانا. اور جب تم پشت کوفہ کی طرف چلو گے تو ایک مقام ایسا آئے گا میرے بیٹو کہ یہ جنازہ میرا آگے کی طرف سے، سرہانے کی طرف سے جھکنے لگے گا، اور جب جنازہ جھکنے لگے تو تم جنازے کو وہاں زمین پر اتار لینا. مٹی اور ریت کو ہٹاؤ گے تو اندر سے قبر تیار نکلے گی کہ جو میرے بھائی جناب نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے پہلے تیار کی تھی. اب یہاں پر قبر کی تیاری کی تاریخ الگ بن گئی. قبر کب بنی ہے؟ طوفان نوح سے پہلے. اور قبر بننے کے بعد بنائی کس نے؟ جناب نوح علیہ السلام نے. کیا مولا کی شان ہے، جس گھر میں ولادت ہو اسے کعبہ کہیں، اور اسے 2 انبیاء مل کے بنائیں، اور جہاں دفن ہو اسے ایک نبی ہاتھوں سے تیار کریں. اللہ اکبر. تو مہد اور لحد اتنی مبارک ہے کہ مہد کو کعبہ کہتے ہیں، لحد کو نجف کہتے ہیں. مہد کے معمار کو ابراہیم کہتے ہیں، لحد کے معمار کو نوح کہتے ہیں. اللہ اللہ. شیخ الانبیاء جناب نوح علیہ السلام، صاحب شریعت پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام. اس کے بعد بھی لوگ امام کے فضائل کو قبول کرنے سے کیوں پریشان ہوتے؟ میں صرف قبر کی بات کر رہا تھا. اور چلیے جب قبر کی بات یہاں تک آئی تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ پہلے سے قبر کھودی جا سکتی ہے. اب یہ بات کسی حد تک بڑی پریشان کن تھی اس زمانے میں، جبکہ ہمارے ملک پاکستان میں خاص طور سے شہر کراچی میں حالات تشیع کے لیے بڑے خوفناک رہے تھے. ٹارگٹ کلنگ اہل ایمان کی ہو رہی تھی. ایسے میں بعض لوگ کہتے تھے کہ شاید یہ جو وادی حسین قبرستان جب سے بنا ہے ان کا خیال یہ تھا. تو قبریں پہلے سے کھود کے تیار کر دی جاتی ہیں اور یہ قبریں مردہ مانگتی ہیں. خدا کے لیے اہل ایمان بھی آپ، اہل علم بھی آپ، مولا کے چاہنے والے بھی آپ، تو کسی ایسے کے لیے جس کا تعلق باب مدینۃ العلم سے ہو، اس طرح کی خرافات کو عقیدہ بنانا صحیح نہیں. اگر قبر کھودی جانے کے بعد قبر مردہ مانگ رہی ہوتی تو جناب نوح علیہ السلام تو مولا کائنات کی قبر بنا چکے طوفان سے پہلے. تو پھر آپ کے خیال میں تو مولا کو دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. دوسری مثال قبر کے حوالے سے، یہ قبر امام رضا علیہ السلام، قبر کے کیا معاملات تھے وہ آپ کے علم میں. تیسری مثال امام زمانہ علیہ السلام قبر. تو قبر کا پہلے کھود لیا جانا، جناب نفیسہ خاتون اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں اپنی قبر کھود رکھی تھی، اور اس قبر میں بیٹھ کر 6000 قرآن پڑھے تھے. تو 6000 قرآن زندہ تھیں تو پڑھے تھے نا. تو گھر میں قبر، اس کا مطلب قبرستان سے گھر آنے میں یا قبر کی مٹی گھر پہ آنے میں کوئی قیامت نہیں ہوتی.
نفیسہ خاتون. اور قسم بخدا کسی اور کی بات کریں نہ کریں مگر ہم تو ایسے دیوانے ہیں مولاؤں کہ مولا کی قبر کی مٹی تبرک کے طور پہ گھر پہ لے کر آتے. تو سارے قبرستان کی مٹی گھر پہ لائیں کہ نہ لائیں مگر کربلا معلی کی تربت سرکار سید الشہداء کی خاک گھر پہ لے آتے. تو بات ہو رہی ہے کہ کس نے بنائی؟ جناب نوح علیہ السلام نے. کب بنائی؟ طوفان نوح سے پہلے. کہاں بنائی؟ پشت کوفہ میں. اب پہلا مسئلہ مکمل ہوا. دوسرا مسئلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر کتنا عرصے تک پوشیدہ رہی. میں نے کل بھی جملہ کہا تھا، آج بھی جملہ کہا میں نے کہ روزے کی تاریخ سے زیادہ قدیم زیارت امین اللہ کی تاریخ. یعنی کیا مطلب؟ جب چوتھے امام علیہ السلام زیارت امین اللہ پڑھ رہے تھے یا تعلیم دے رہے تھے اس وقت مولا کائنات کا روزہ موجود نہیں تھا. نہ روزہ، نہ حجرہ، نہ صندوق قبر موجود نہیں تھی. اب یہ اہل علم تو اس سے بہتر جانتے تاریخ پڑھنے والے. میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے مولا کے شہادت کے ایام کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں. غور کیجئے گا کہ کب آشکار ہوئی. معصومین کے ادوار مقدس کے لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ السلام. اب امام صادق علیہ السلام کی آمد نجف، کوفہ اور کربلا، اور بادشاہان کے دور کی تاریخ کے اعتبار سے ہارون الرشید ملوک شکار کرنے کے لیے شکاری کتوں کے ذریعے ہرن کا شکار، اور پشت کوفہ پر ہرن پائے جاتے تھے اس زمانے میں. تو یہ شکاری کتوں کو لیے ہوئے کوفے سے شکار کرتا ہوا غری کے علاقے میں پہنچ گیا. غری بھی کہتے ہیں نجف کو، اسی سے وہ آپ سنتے ہیں الغروی، غری معنی نجفی. یہ پہنچ گیا. عجیب دیکھا مطلب اس نے کہ شکاری کتے ہرن کے پیچھے دوڑ رہے اور ہرنوں کا غول ایک بلند ٹیلے پر پہنچ کر رک جاتا ہے اور کتے ان کو دیکھ کر نیچے رک جاتے ہیں. اور جیسے ہی وہ ہرن اس ٹیلے سے، اس بلندی عرض سے نیچے اترتے ہیں تو شکاری کتے ان پر لپکتے اور ہرن گھبرا کے واپس اوپر آ جاتے ہیں. اچھا یہ ایک آدھ دفعہ ہوا تو شاید اتنا نوٹ نہ کیا جائے، لیکن اتنی بار ہوا کہ ہارون جیسا تکبر میں ڈوبا ہوا انسان بھی متعجب ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے. یعنی کتوں کو کیا تہذیب ہے کہ اس پہاڑی کی بلندی پر یا اس ٹیلے پر جانا ہے کہ نہیں جانا. ان کا کام تو شکار کے پیچھے جانا ہے، شکار اوپر گیا تو وہ چلے جائیں گے. بہت غور کیجئے گا. اس نے وہاں جو اطراف میں آبادی گاؤں اور دیہات کی تھی ان میں دوڑایا اپنے قاصدین کو، بلاؤ کسی جاننے والے کو کہ مسئلہ کیا ہے، یہ بلندی جو ٹیلے کی اس پہ کیا ہے، ایسی خاص بات کیا ہے. کچھ تو ہے جو پناہ گاہ بنی ہوئی ہے ہرنوں کے لیے اور کتے وہاں حملہ نہیں کر پا رہے. جیسے ہی بلوایا گیا تو بہت بوڑھے شخص نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا تمہیں ہم جان کی امان دیتے ہیں، بیان کرو. کہنے لگا مجھ سے میرے بابا نے، اس سے اس کے بابا نے سینہ بسینہ ایک خبر سنائی ہے کہ یہ جو بلندی ہے ٹیلے کی شکل میں، یہاں قبر وسیع ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر مبارک یہاں پر ہے.
کہتے ہیں اس کے بعد سے اس نے بنوایا، حجرہ تعمیر کروایا، صندوق بنوایا. گویا پہلی مرتبہ جو شکل عمارت واقع ہوئی مولا کے روزے کی، اس زمانے کی بات ہے. اس کے بعد نادر شاہ نے اس پر مزید سونے کے تمام تر لگوائیں، پلیٹس لگوائیں، اسے کام کروایا، سونے کی میناکاری کروائی گئی اس کے اوپر. تو روزے کی تاریخ بعد میں ہے اور زیارت امین اللہ کی تاریخ پہلے ہے. نجف جانے والے زائرین کی خدمت میں عرض کر دوں، جو گئے ہیں اور جو انشاءاللہ جائیں گے سب جائیں گے، ورنہ پھر وہ عاشق تو کہے گا ڈوب کر عشق کی کیفیت میں، نہ جانے دے گی نجف شوم یہ قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن کیا کہنے، مرزا دبیر کا موضوع الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشرق میں کرو دفن یا مغرب میں اسے، ملنگ کہہ رہا تھا نہ جانے دے گی نجف شوم یہ قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں گے. ملنگ کہتا ہے کہ مولا میری قبر میں آئیں گے، اور مرزا کہتے ہیں کہ مشرق میں کرو دفن یا مغرب میں اسے، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا. فرق واضح ہوا؟ یہ دونوں اشعار کی زبان نے اپنا اپنا انداز محبت پیش کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے مولا میری قبر میں آئیں گے، ایک کہتا ہے مجھے مولا کے جوار میں اٹھا کے لے جایا جائے گا. مشرق میں کرو دفن یا مغرب میں اسے، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا. تو نجف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے کی تاریخ چونکہ زیارت امین اللہ کے ذیل میں آئی ہے، اس لیے میں پوری تاریخ نجف بیان نہیں کر رہا، اور نہ اس کا وقت ہے، نہ میرا عنوان ہے. زیارت امین اللہ کے لیے یہ بیان کرنا لازم تھا میرے لیے کہ چوتھے امام علیہ الصلاۃ والسلام جب پہنچے نجف، جبکہ نجف کے نام سے معروف نہیں تھا. اور اگر اہل علم کو ایک مثال دوں تو شاید اور قریب ہو جائے میری بات سے. غور کیجئے گا، 4 سال کی بچی ہے اور جلتے ہوئے خیمے سے باہر آئی ہے، اور شدت مصائب یہ کہ بچی کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں اور کانوں سے لہو ٹپکتا ہے، اور غربت یہ کہ دامن میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. لشکر یزید کا مورخ حمید کہیے یا حمید کہیے ابن مسلم، اس نے بچی کو آتا ہوا دیکھا میدان کی طرف، تو محسوس کیا کہ ہوا جہاں چل رہی ہے تو آگ بھڑکتی ہے، تو کہیں بچی کو نقصان نہ پہنچ جائے آگ کے لگنے سے. یہ کہتا ہے میں آگے بڑھا بچی کی آگ بجھانے کے لیے. بچی نے مجھے تنہائی میں قریب آتے ہوئے دیکھا تو چلا کر کہا شیخ میرے قریب مت آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا. تب یہ شیخ کہتا ہے بچی میں کسی ارادے سے نہیں آتا ہوں، میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. کیا کمال ہے، اس کے بعد بھی بچی نے آنے کی اجازت نہیں دی. بچی کہتی اگر تم میرے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو ایک احسان کر دو، مجھے نجف کا راستہ بتا دو. راوی مورخ تاریخ لکھنے والا لشکر یزید کی کہتا ہے بچی نجف جا کے تو کیا کرے گی؟ کہ تجھے نہیں معلوم؟ اللہ اکبر، میرا دادا علی مرتضی نجف میں رہتا ہے. اگر اس زمانے کے تاریخ دانوں کو علم ہوتا تو یزید کا مورخ جانتا ہوتا نا کہ نجف میں مزار علی ابن ابی طالب یا قبر علی ابن ابی طالب ہے. یہ 60 سال کا نہیں جانتا، وہ 4 سال کی جانتی ہے. وہ خانوادہ اہل بیت کی بچی ہے، کہتی ہے نجف میں میرا دادا رہتا ہے. اللہ اکبر. تو شاید اب یہ بات اذہان میں قریب ہو چکی ہوگی کہ زیارت امین اللہ کی جو تاریخ ہے وہ مولا کے روزے سے قدیم ہے.
نجف میں جانے والوں کے لیے ایک مثال بیان کر رہا تھا، جائیے خدا نصیب کرے. اور جانے والوں میں کچھ ایسے بھی گئے کہ جنہوں نے شاید توجہ نہ کی ہو، کیونکہ عام طور پر قافلے وہاں تک زائرین کی رہنمائی نہیں کر پاتے، اتنا کم وقت رہتا ہے. ان میں ایک مقام امام سید سجاد علیہ السلام. نجف کی زیارات میں صحن سیدہ فاطمہ زہرا کی طرف خشک سمندر کے کنارے اور ساحل پر 2 مزارات بنے ہوئے ہیں، 2 زیارت گاہیں بنی ہیں. ایک زیارت امین اللہ کی یادگار کے طور پر جہاں چوتھے امام نے آ کر سلام کیا، اور دوسری اس شخص کی قبر ہے جس کو مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا. صافی صفا یمانی، مشہور لفظ صافی صفا یمانی، صاحب امیر المومنین. بس میں ایک جملہ یہاں کہوں گا، اس کے بارے میں پھر بات کو آگے بڑھائیں گے اور آج کی حد تک بات مکمل کریں گے. یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا جنازہ اس کے بیٹے یمن سے لے کر آئے تھے، اور مولا کائنات کوفے سے اپنے اصحاب کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے خشک سمندر کے کنارے تک پہنچے تھے. اور وہاں پہنچ کے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دور سے تمہیں دھول مٹی اٹھتی ہوئی دکھ رہی ہے، ان قریب ایک جنازے کو اونٹ پر رکھ کے لایا جائے گا اور یہاں دفن کیا جائے گا. جیسے امام نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا. اور جب جنازے کو لے کر لوگ پہنچے، اور اب یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ وادی سلام میں جو میتیں آتی ہیں، عام طور پر میتوں میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو بہت قریبی ہوتے ہیں، 2 4 8 10 لوگ ہوتے ہیں بس. امام علیہ السلام نے اس میت کے لانے والوں سے سوال جواب کیے تھے. کس کو لے کر آئے ہو؟ کہ ہمارے باپ کی میت ہے. کہاں سے لائے ہو؟ یمن سے لے کر آئے. کیوں لے کر آئے ہو یہاں پر؟ یمن سے یہاں تک کہ بابا کی وصیت تھی کہ مجھے دفن کرنا اس مقام پر کہ جو پشت کوفہ ہے. کیا تم نے بابا سے پوچھا نہیں کہ بابا اتنی دور دفن ہونے کی آرزو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پوچھا تھا؟ کہ پھر بابا نے کیا کہا؟ کہ بابا نے کہا کہ وہاں پر قریب ایک ایسے شخص کو دفن کیا جائے گا جس کی برکت سے خدا 70,000 افراد کو بغیر حساب کے داخل جنت کرے گا، جو اس کے جوار میں دفن ہوں گے، یا خدا اس کی برکت سے قبیلے بنی کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں ان کی تعداد میں خدا اس صاحب قبر کی وجہ سے لوگوں کو مغفرت نصیب فرمائے گا. 2 طریقے سے یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو شخص کون ہے جو یہاں دفن ہوگا؟ ہم نہیں جانتے. اپنے اصحاب کے سامنے امام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، واللہ ھذا انا، قسم ہے پروردگار کی وہ شخص میں ہوں. وہ مولا کائنات کی شہادت سے پہلے اور قبر مولا کائنات سے پہلے مولا کے جوار میں دفن ہونے کا رواج چلا آ رہا تھا. اور زیارت امین اللہ مولا کائنات کے روزے کی تعمیر سے پہلے چوتھے امام نے نجف میں اس مقام پہ کھڑے ہو کے پڑھی. آپ قریب نہیں گئے. کیوں قریب نہیں گئے؟ یہ حالات پہ، وہاں کے خاص حالات پہ قبر پوشیدہ کیوں ہے؟ خارجیوں کے انتقام کے حوالے سے، خارجیوں کی سازشوں کے اعتبار سے قبر مولا متقیان کافی طویل عرصے تک پردے راز میں رہی ہے.
بس جیسے چھٹے امام کے دور میں مولا کائنات کے روزے کا آشکار ہونا، ویسے امام زمانہ کے دور میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کا آشکار ہونا۔ یہ تو بات تھی حضرت امین اللہ کی تاریخ کے حوالے سے، جو روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ جملے میں عرض کرتا ہوا چلا آیا، اور آج بھی زیارت کے ثواب کو حاصل کرنے کی۔ اس زیارت میں 4 حصے۔ پہلا حصہ سلام کا ہے، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ، السلام علیک یا امیر المومنین۔ بہت غور کیجئے گا، سلام ہو آپ پر اے مومنوں کے امیر۔ اب اس جملے کو، ویسے تو بہت مشہور جملہ ہے، اور اس جملے کی وضاحت کے لیے لفظ امیر پہ پہلے غور کر لیتے۔ امیر کیا ہے، عمارت کیا ہے، اور اس کے معنی کس انداز سے کیے گئے۔ ایک معنی تو آپ کی خدمت میں بہت واضح ہے کہ مومنوں کا سردار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک معنی اور، جسے زیارت امین اللہ کی شرح لکھنے والے بعض صاحبان علم نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 65 میں ایک لفظ استعمال ہوا، لفظ نمیرہم۔ لفظ نمیرو، مارا یمیرو نمیرو۔ امیر کے عنوان میں ایک لفظ اور سامنے آیا، نمیرو۔ نمیر کہتے ہیں کہ انسان کے کھانے کا انتظام کر دینا، جو غذا کا انتظام کرے اسے کہتے ہیں امیر۔ جسمانی غذا کھلائے وہ جسمانی امیر ہے، جو روحانی غذا کھلائے وہ روحانی امیر ہے۔ اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ رزق مادی بھی ہیں، وسیلہ رزق معنوی بھی ہیں۔ بہترین جملہ ہے۔ آئیے آپ کی خدمت میں یہ آیت کا حوالہ سورہ یوسف آیت نمبر 65، اس میں جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا بابا سے کہ ہم جا رہے ہیں تو سال بھر کے خوراک کا، کھانے کا انتظام بھی کریں گے، جا کے اس سے بات کریں گے۔ اور اس جملے کو یہاں استعمال کیا چوتھے امام نے حضرت امین اللہ کے اندر، السلام علیک یا امیر المومنین۔ تو جب کبھی اہل ایمان مولا کو سلام کریں تو روحانی غذا طلب کریں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روحانی غذا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کی توانائی مانگے علی سے، اپنے گناہوں کی عادت پہ کنٹرول مانگے علی سے، السلام علیک یا امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ تو بات ہماری یہاں تک تھی کہ لفظ امیر المومنین کو سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ روٹی کھلانے کا، تو مولا وسیلہ رزق، مادی رزق کے اعتبار سے بھی۔ کبھی غور کیجئے گا کہ جہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ میرا مولا کسی کام سے بازار کوفہ کی طرف نکل رہے تھے کہ راستے میں آپ نے راہ گزر میں ایک انصاری کو اپنی خوراک خرابے سے تلاش کرتے ہوئے دیکھا۔ جہاں لوگ کچرا ڈال دیتے ہیں وہاں سے وہ اپنی خوراک تلاش کر رہا۔ امام علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پوشیدہ فرمایا اور آگے جانے کے بجائے واپس گھر میں آ گئے، اور واپس گھر میں آنے کے بعد قمبر کو روانہ، قمبر جاؤ جا کر اس انصاری کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب قمبر اس کو لے کر امام کی خدمت میں آئے تو امام نے اپنے قریب بٹھایا۔ غور کیجئے گا، بہت امام علیہ السلام کو دسترخوان بہت وسیع تھا، بہت عمدہ ترین نعمتیں، مگر امام کی سادہ طبیعت کے اعتبار سے تھی۔
امام سب کو روٹی کھلاتے تھے مہمانوں کو، مگر کسی کو اپنی سوکھی روٹی میں سے روٹی نہیں کھلاتے تھے. اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ مولا یہ کرم نہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے کہ وہ سوکھی روٹی کوئی اور کھا نہیں سکتا تھا. بغیر چھلکا نکالے ہوئے، آپ کی زبان کے اعتبار سے بغیر بھوسی الگ کیے ہوئے آٹے کی، وہ چھلکے والی جو کا کچھ پسا ہوا آٹا، کچھ چھلکا، اس کی بنی ہوئی روٹی میرا مولا اس طرح سے نوش فرماتے تھے کہ پانی میں بھگوتے تھے، اور اس سے پہلے اس کے لقمے بنانے کے لیے اسے آپ اپنے زانوں اور گھٹنے کی مدد سے توڑتے تھے. تو بھلا کسی اور کو امام کیسے کھلاتے ہو؟ لیکن تاریخ میں یہ عجیب واقعہ ملا کہ اس آنے والے انصاری کو امام نے اپنے قریب بٹھایا اور اپنی سوکھی روٹی اپنے زانوں اور گھٹنے کی مدد سے توڑی اور اپنے دستے امامت سے پانی کے اندر بھگوئی، اور اس انصاری کو لقمہ بنا کے اس کے منہ میں دیا. جیسے ہی اس نے لقمہ منہ میں رکھا، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، اتنا تعجب ہوا کہ چہرے پر نمایاں ہو گیا. امام نے سوال کیا کہ اے برادر انصاری، کیا بات ہے، تعجب کس بات پر ہو گیا؟ انصاری کہتا ہے کہ میں یقین بھی نہیں کر سکتا اور انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ نے سوکھی روٹی کو پانی کے اندر بھگویا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اس کا لقمہ میرے دہن میں رکھا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے اس لقمے کو اٹھا کر میرے دہن تک پہنچایا. لیکن یہ عجیب بات ہوئی یا امیر المومنین کہ جیسے ہی آپ نے میرے دہن میں لقمہ رکھا، وہ لقمہ گوشت کے ذائقے میں، گوشت کے لقمے میں تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر. انصاری کہتا ہے کہ مولا کائنات نے اس ایک سوکھی روٹی سے مجھے تمام نعمتیں پروردگار عطا فرما دی. یعنی کیا بات کرتے ہیں پھلوں کی، کیا بات کرتے ہیں سبزیوں کی، کیا بات کرتے ہیں گوشت کے بنے ہوئے کھانوں کی. جن کا موسم تھا وہ بھی کھلا دیے، جن کا موسم نہیں تھا وہ تمام پھل بھی کھلا دیے. ایک سوکھی روٹی سے امام نے تمام تر ذائقے عطا کر دی. السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا وسیلہ رزق ہیں مادی رزق کے اعتبار سے، لفظ نمیرو سے امیرو. السلام علیکہ یا امیر المومنین. اور رزق معنوی یعنی کہ وہ رزق کہ جو انسان کو خدا کی طرف سے اس وقت ملتا ہے جبکہ انسان اس کے لیے خود خدا کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہو. کبھی غور کیجئے گا کتنی بار اہل اسلام نے، اہل ایمان نے اس دعا کو پڑھا، قرآن مجید کی آیت کو، ربنا آتنا فی الدنیا، کیا پڑھا؟ حسنہ، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آیت قرآن شکل دعا میں. کبھی غور کیا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ آپ مانگ رہے ہیں محبت علی ابن ابی طالب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حسنہ کیا ہے؟ حب علی حسنۃ، علی کی محبت ہے حسنہ. نیکی کیا ہے؟ علی کی محبت یعنی حسنۃ. اور ایسی محبت جو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اپنی ہر عبادت میں دعا مانگ رہے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے خدا ہمیں دنیا میں بھی محبت علی ابن ابی طالب عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ،
اور آخرت میں بھی محبت علی ابن ابی طالب عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، جب محبت علی مل جائے تو ہمیں آتش جہنم سے بچا دے۔ کوئی تعلق ہے کہ جس کو محبت علی آخرت میں مل گئی وہ جہنم کے عذاب سے بچ گیا؟ آئیے غور کیجئے، سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر سارے انسان اجتماع کر لیتے علی ابن ابی طالب کی محبت پر، لما خلق اللہ النار، اللہ آتش جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آتش جہنم پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ لوگ جمع نہیں ہو سکے محبت علی ابن ابی طالب پر۔ مولا کی محبت انسان کو کتنا بلند کرتی ہے، اور کیا کچھ عطا ہو جاتا ہے، رزق مادی بھی، رزق معنوی بھی۔ رزق معنوی کی مثال آپ کی خدمت میں، اور پھر آپ کو لیے چلتا ہوں پھر شہر کوفہ کے اندر۔ شہر کوفہ میں مسجد کوفہ اور مسجد کوفہ کے باب صوبان کے مقابل درمیان سڑک کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بنا ہوا ایک روضہ، ختیجہ بنت امیر المومنین کا روضہ۔ کہتے ہیں تقریباً یہاں وہ دکان تھی میثم تمار کی، جہاں مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ میثم کی دکان کا محل وقوع آپ نے سمجھ لیا۔ میثم کا مزار کہاں پر ہے؟ اس پورے علاقہ زیارت میں بیت الشرف سے نکل کے پورا کاروان زائرین جب آگے بڑھتا ہے تو پورے پارکنگ اور گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ کر میثم کے روضے پر پہنچ جاتے ہیں۔ میثم ابو سالم، پہلے آپ کا نام سالم تھا، پھر اللہ کے حبیب کے الفاظ کے لحاظ سے نام رکھا گیا میثم، اور سالم کی بجائے ابو سالم کنیت قرار دی گئی۔ یحییٰ تمار کا بیٹا میثم، اور میثم نے رزق معنوی حاصل کیا۔ بہت غور کیجئے گا کہ جہاں پر مولا ان کی دکان پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، میثم کی دکان، بہت مشہور واقعہ، صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ السلام علیکہ یا امیر المومنین، جب انسان کو رزق مادی کا مسئلہ ہو تب بھی کہے، جب رزق معنوی کا مسئلہ ہو تب بھی مولا سے کہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ میثم کے پاس مولا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں میثم مولا کو بٹھا کے ایک دن چلے گئے، تو کام پڑ گیا تھا۔ بہت بڑی بات ہے، کبھی غور کیجئے گا، اس طرح سے دوستی اور عشق ہو جائے کہ اپنی دکان پر کوئی اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ کے اپنے کسی کام سے چلا جائے۔ میں حیران ہوں شعراء کو کیا ہو گیا، نصیر کو یاد کرتے ہو، میثم کو یاد نہیں کرتے ہو۔ نصیر وہ جسے امام نے اپنی تلوار سے مارا، میثم جس کو امام نے سینے سے لگایا، یہ میثم۔ چلے گئے، میثم کی دکان کوئی بہت بڑی نہیں تھی، دو کام کرتے تھے، بعض نے لکھا کہ آپ کھجور بیچتے تھے اور ساتھ میں کبھی کبھار جب موسم آتا تھا بطیخ کا یعنی خربوزوں کا کوئی بیچتے تھے، تو موسم تھا اس وقت کھجوروں کا۔ چلے گئے، واپس آئے، دیکھا سارے ٹوکرے خالی ہیں، کون سی بڑی شاپ ہوگی، کون سے ڈیزائن کے بنے ہوں گے شوکیس وغیرہ، نارمل سی دکان تھی، ٹوکرے رکھ دی اور اس کے بیچ رہے ہیں۔ آئے دیکھا سب خالی ہے، امام سے کہنے لگے مولا کیا کوئی گاہک آ گیا تھا؟ امام نے بڑی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا، بہت غور کیجئے گا، ایسا علی کس کو برداشت ہوگا آپ میں سے، ہم میں سے؟ ویسے میثم ہی تھے جو برداشت کرتے تھے مولا کو۔ اللہ اکبر، کیا مطلب کہ دکان میثم کی، مال میثم کا، اور لٹا دیا مولا علی نے آ کے۔ آپ تو اس علی کو چاہتے ہیں جو آپ پر اپنا مال لٹا دے، وہ علی پسند ہے؟
جو آپ کے مال کو اپنے ہاتھ سے لٹا دے. ارے یہاں تو مالی واجبات ادا کرتے ہوئے جان نکلتی ہے. انسان فطرہ بھی نکالتا ہے تو پوچھ پوچھ کے کتنے کلو ہے، کہیں زیادہ نہ نکل جائے. اگر ہو مسئلہ خمس کا تو پوچھتا ہے اور راستہ نکالے مولوی صاحب یہ کچھ خمس کم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان عجیب ہو جاتا ہے، جب خدا کے نام پہ دیتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، جب خدا سے لیتا ہے تو سخی ہو جاتا ہے، جھولی پھیلا کے مانگتا ہے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے. خیر اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ بات بہت آگے بڑھ جائے گی. میسم اور رزق مانوی. میسم پلٹ کے واپس آئے اور امام سے پوچھا. امام نے فرمایا مسکرا کہ میسم سائل آیا تھا، اس نے مانگا، ہم نے دے دیا. زکوٰۃ نہیں دی ہے، خمس نہیں دیا ہے، دکان کا سارا مال کھجور سب دے دیا. اب کوئی ہو میرے جیسا کہیں مولا جب آپ نے دکان خالی کر دی تو اب کھولنے کا فائدہ کیا ہے؟ میسم نے دستے ادب باندھ کے فرمایا مولا سائل نے کھجور مانگی تھی، اس سے کھجور مل گئی. مولا میں بھی سائل ہوں، مجھے بھی کچھ دے دیجئے. کیا طریقہ ہے مانگنے کا. گرچہ وہ استاد سبت جعفر شہید کا وہ جملہ ہمیشہ پڑھا کرتا ہوں کہ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے. میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہیں، ان کو سب ہے خبر، اس لیے چپ ہوں میں. کیا ہوا؟ آنکھ میں جو نمی آ گئی. اب یہ تو شاعری کے انداز تھے، شاعری اپنے مقام پر ہے اور حقیقت کے الفاظ اور بلند تر ہوتے ہیں. میسم مانگ رہے ہیں کہ میں سائل ہوں. آئیے آج مجلس شہادت میں ہم سب مل کے کہیں مولا ہم سب سائل ہیں. اگر کسی نے کھجور مانگی تو اسے کھجور مل گئی نا، تو رزق مادی بھی مل گیا، تو مجھے کیا دیں گے؟ امام نے فرمایا میسم میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. اتنا قریب بلایا کہ کوئی مولا کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہو، کوئی مولا کے قدموں پہ گرنا چاہتا ہو. امام نے میسم کے سینے کو اپنے سینے سے ملا دیا. اللہ اکبر. اور ملا کے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں عطا کر دیا علم منایا، علم بلایا. منایا اور بلایا دونوں علم، مستقبل کے حالات کا علم، لوگوں کے حالات کا علم. منایا کہتے ہیں نیتوں کا علم. تو تمام علوم معنوی امام علیہ السلام نے بطور رزق میسم کو عطا کر دیے. السلام علیکہ یا امیر المومنین. خلوص قلب کے ساتھ کہیے السلام علیکہ یا امیر المومنین. اور یہ زیارت امین اللہ کا تیسرا جملہ تھا آپ کی خدمت میں. اس کے بعد اشہد انک. اب یہاں جیسے کوئی امام کے روزے کے ساتھ متصل زری کھڑا ہو کے گئے. اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیا منزلت عطا فرمائی ہے معصومین نے. ہم جیسے خاک اور خاک سے بنے ہوئے غلام، ابن غلام کنیز کے بیٹے، ہم کہیں کھڑے ہو کر ہم گواہی دیتے. تمہاری گواہی کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل جیسے تشہد میں گواہی ہے وحدانیت پروردگار، تشہد میں گواہی ہے رسالت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ویسے روز معصوم پر زیارت معصوم میں جملہ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی؟ قد جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ. اور آج کی حد تک ان مجالس کا عنوان مکمل کرتے ہوئے کہ 4 حصوں میں سے ایک حصہ پڑھا ہم نے. ایک حصہ
تمنا کا، ایک حصہ مناجات کا، ایک حصہ دعا کا، ایک حصہ زیارت کے کلمات کا، زیارت امین اللہ۔ بعض نے اس کو دو حصوں میں کیا ہے کہ پہلا حصہ زیارت کا ہے اور ایک حصہ دعا اور مناجات کا ہے، یا یوں بعض علماء نے اس کی وضاحت کی کہ زیارت امین اللہ جب چوتھے امام تعلیم فرما رہے تھے اس وقت یہ خیال کر رہے تھے کوئی مولائے کائنات کی قبر کا نشان نہ سمجھ لے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ کوئی اس طرف آنا چاہتا ہے مخبر وغیرہ، آپ نے اچانک زیارت کو تبدیل کر دیا دعا اور مناجات کے اندر۔ اب یہ جملہ ان کے لیے یقیناً بہت آسان جملہ تھا کہ جنہوں نے بغور زیارت امین اللہ کو پڑھا ہے کہ اس زیارت میں زیارت تو بہت مختصر ہے، باقی 3 حصے میرے اور آپ کے لیے ہیں، ایک حصہ مولا کائنات کے لیے۔ کس طرح سلام پیش کیا چوتھے امام نے اپنی جد کو، السلام علیکہ یا امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چوتھے امام۔ ہم چوتھے امام کے الفاظ کی نقل کر رہے، ان کو دہرا رہے، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ، آپ نے راہ خدا میں جہاد ایسا کیا کہ حق جہاد ہو گیا، وعملت بکتابہ، اور آپ نے کتاب خدا پر ایسا عمل کیا، آپ خود فرماتے تھے لو سنیت لی الوسادۃ، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور مجھ سے اہل توریت سوال کریں کتاب توریت سے، اہل زبور سوال کریں زبور سے، اہل انجیل سوال کریں انجیل سے، اور اہل قرآن سوال کریں قرآن سے، تو میں ہر سوال کرنے والے کو اس کتاب خدا سے ایسا جواب دوں گا کہ ہر کتاب خدا پکار اٹھے گی، جیسا علی نے کہا وہی کتاب میں لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ لو سنیت لی الوسادۃ، اگر میرے لیے بچھا دیا جائے مسند کو۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں بات کو یہاں تک لاتے ہوئے خالی ایک جملہ آپ کے لیے بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے حیات ظاہر کا واقعہ کہ چند حبشی غلام کسی جنازے کو لے کے جا رہے تھے، جب اللہ کے حبیب نے جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے فرمایا کہ جنازے کو اتار دو، زمین پر رکھ دو۔ آپ کے ساتھ مولا کائنات بھی تھے، یہ آگے بڑھے سب لوگ، اور اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر اس میت کے چہرے سے اس کے کفن کی چادر کو ہٹایا، اور جیسے ہی امام نے اس حبشی میت کے چہرے کو دیکھا، بے ساختہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، یہ مرنے والا مجھ سے محبت کرتا تھا، اور یہ اپنی زبان سے کہتا بھی تھا کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے جملہ سنا، ارشاد فرمایا اس کو دوبارہ سے غسل میت دیا جائے، دوبارہ غسل میت دیا گیا، اور جنازے کو پھر بڑی شان سے دوبارہ لے کر چلے، خود پیغمبر ساتھ ساتھ چلے، تو لوگوں نے آسمان کی طرف سے عجیب صدائیں سنی، لوگ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہ یہ فرشتوں کی جماعت ہے جو اس کی جنازے کی مشایعت کے لیے آ رہی، فرشتوں کی جماعت، اور آپ خود اس میت کو لے جا کر قبرستان تک پہنچا کر آئے، پھر فرمایا خدا اسے جنت میں جو نعمتیں عطا کرے گا وہ سب کے سب نعمتیں یا علی آپ کی محبت کی بنا پر ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں یاد دلا دوں، سلام مکمل ہو رہا ہے زیارت امین اللہ، ہو سکتا ہے آپ نے کل بھی پڑھی ہو تو آج بھی پڑھ لیجئے گا،
زیارت امین اللہ. کوشش کریں جب بھی مولا کو یاد کریں تو یہ سلام ضرور پڑھ لیا کرو. اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے جو آپ سے التماس دعا کرتے ہیں، یہ مولا کی خدمت میں سلام کا بہترین طریقہ ہے جو معصوم نے عطا کیا. زیارت امین اللہ. اور امام کی بارگاہ میں ایک مثال یہ، ایک مثال اور بات تمام کر لیتا ہوں. جب میرا مولا مسجد کوفہ میں تھا، ایک شامی شخص نے آ کر، جسے بھیجا حاکم شام نے، اپنا لبادہ تبدیل کیا ہوا ہے مولا کے چاہنے والوں کے انداز میں، اور آیا سوال لے کر امیر شام کی طرف سے ہے. امام کے اصحاب کے درمیان بیٹھ گیا، موقع ملتے سلام کیا، کہتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، کوئی سوال لے کر آیا ہوں. امام نے بغور شامی کو دیکھ کے فرمایا، اگر تم نے جو کہا ہے کہ میں آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، تو اگر تم نے کبھی ہمیں سلام کیا ہوتا تو ہم تمہیں ضرور پہچان لیتے. اللہ اکبر. اگر تم نے کبھی ہمیں سلام کیا ہوتا ہم تمہیں ضرور پہچان لیتے. تم غلط کہتے ہو، سچ بات کہو، چھپاتے کیوں ہو؟ گویا مولا یہ پورا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو مجھے ایک مرتبہ سلام کر لیتا میں اسے پہچان لیتا ہوں. خلوص قلب کے ساتھ کبھی اپنے مولا کو سلام کیجئے، السلام علیکہ یا امیر المومنین. مولا فرماتے ہیں جو مجھے سلام ایک مرتبہ کرتا ہے میں اسے بھولتا نہیں. اللہ اکبر. مولا تو اس کو نہیں بھولتے جو مولا کی خاطر دور سے مولا کے روزے کا احترام کر لے. تو اپنے چاہنے والوں کو امام کیسے بھول جائیں گے؟ اس لیے پھر آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے معمولات میں شامل زیارت امین اللہ. واہ مصیبت روز شہادت. اب جو رات آئی ہے یہ پہلی رات ہے جو میرے مولا کے گھر میں ماتم کی رات ہے. مولا رخصت ہو چکے، جنازہ اٹھ چکا. ہائے مصیبت. اب شہزادیاں اپنے باپ کے بغیر ہیں. عباس یتیم ہو چکے، حسنین یتیم ہو چکے. ارے وہ محراب خاموش ہو گئی جہاں امام مناجات کر رہے. وہ کوفے کا بیت الشرف خالی ہو گیا. یتیموں کا چاہنے والا نہ رہا. رونے والوں، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. واہ مصیبتہ، واہ محمدہ. یاد رکھیں مولا کائنات کے مصائب بہت زیادہ ہیں، بس ایک جملہ مولا کے مصائب میں پڑھوں گا. اتنا ہاتھ جوڑ کے پڑھوں گا. مولا آپ کے سر پہ تلوار بھی ماری گئی، اس تلوار میں زہر بھی پیوستہ کیا گیا تھا. ہائے میرا مولا، دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوا کہ دونوں شہادتیں آپ کے حصے میں تھی. سر پہ اتنا گہرا زخم تھا. کہتے ہیں مولا سے ملاقات کرنے والوں میں ضربت کے بعد جو نام لکھا ہے وہ اسبغ بن نباتہ. اسبغ کہتے ہیں جب مولا نے فرمایا تھا اپنے بڑے فرزند سے، بیٹا میرے ساتھیوں سے کہیے واپس چلے جائے، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے. کہتے ہیں اسبغ سب چلے گئے اور میں دروازے کے باہر رہ گیا. مولا حسن کسی کام سے باہر آئے، دیکھا کہ سب جا چکے، یہ ایک اسبغ بیٹھا ہوا. آ کے فرمایا اسبغ تم نے سنا نہیں تھا؟ مولا نے سب کے لیے فرمایا تھا. اسبغ کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے مولا میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے. مولا مجھ سے چلا نہیں جاتا. مولا مجھے ایک مرتبہ میرے آقا کی زیارت کروا دیجیے. یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ضربت کے بعد مولا کی زیارت کی ہے. مولا حسن فرماتے ہیں اچھا میں بابا سے اپنے سردار سے پوچھتا ہوں، اگر اجازت ملے گی تو میں اندر بلا لیتا ہوں. مولا حسن گھر میں آئے، اجازت لی بابا سے. انتظام پردے کا کیا گیا. بیٹیاں باپ سے جدا ہوئی.
اسبق کہتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوا میں نے مولا کے چہرے کو دیکھا، مولا کا چہرہ اتنا زرد ہو چکا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو پیشانی پر پٹی باندھی گئی ہے وہ زیادہ زرد ہے یا مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ مولا کے سر کے خون کو بیٹیوں نے دھو دیا تھا، میں نے مولا کو دیکھا زار و قطار رونے لگا۔ مولا نے پوچھا اسبغ روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا مولا آپ کو تو ہم سے بہتر ساتھی وہاں مل جائیں گے، ہمیں آپ جیسا مولا کہاں ملے گا۔ اسبغ زار و قطار روتے تھے، امام اسبغ کو دیکھ کے فرماتے تھے اسبغ پریشان نہ ہونا، واہ مصیبتہ مولا کی زیارت کرنے والوں میں اسبغ وہ شخص بنے جو ضربت کے بعد آئے۔ بس میں ایک جملہ کہوں گا، بیٹیوں نے باپ کے سر کے خون کو دھو لیا، ارے پٹی باندھ دی گئی، ہائے حسین، ارے سر کٹ کے نو کے سینہ پہ سوار ہو گیا، بیٹی باپ کے سر کو گود میں نہ لے سکی، واہ مصیبت۔ آخری جملہ رونے والوں، یہ تو بات تھی ملاقات کرنے والوں کی، بیٹیوں کے انداز کی بات تھی، جو کہ آج روز شہادت ہے۔ اب آج جو رات آئی یہ پہلی رات ہے جو بیٹیاں باپ کے بغیر گزاریں گی، گھر میں ام البنین ہوں گی مگر وارث نہ ہوں گے، عباس ہوں گے مگر عباس کے بابا نہ ہوں گے، واہ مصیبت۔ اتنی تو بات کہوں گا بیویو، شام آئی ہے یتیموں کی مگر کوئی چادر لوٹنے والا تو نہیں آیا، کوئی تماچے مارنے والا تو نہیں آیا۔ ہائے کربلا، خیمے جلے، چادریں لوٹی گئیں، 4 سال کی بچی کو اتنا مارا گیا کہ رو کے کہتی تھی شمر مجھے نہ مار، میں بابا کا نام بھی نہیں لوں گی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار بحق امیر المؤمنین، پروردگار بحق امیر المؤمنین، بحق امیر المؤمنین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں رزق مادی اور معنوی دونوں امام علیہ السلام کے وسیلے سے اتنا عنایت فرما کہ جسم میں طاقت ہو عبادت کے لیے، روح میں طاقت ہو معرفت کے لیے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام علیہ السلام کے دست کرم و شفقت ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا کائنات کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا جب امام آئیں گے، پروردگار منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنی ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔